بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ابھی مجھے ایک تحریر اپنے دوستوں، بزرگوں، محبین اور محبوبین کی طرف سے ملی، جن میں سر فہرست مولانا عیسیٰ منصوری صاحب ہیں، ہمارے برادر عزیز مولانا سعید الرحمن فیضی صاحب ہیں، ہمارے بزرگ ڈاکٹر محسن عثمانی صاحب ہیں۔ مختلف حضرات کی طرف سے ایک تحریر ملی کہ بھائی جو موضوع چھڑا ہوا ہے اس کو بند کر دینا چاہیے، تو میں ان کا بہت ہی قدرداں ہوں، شکر گزار ہوں۔ وہ بہت ہی فکر مند ہیں، درد مند ہیں، جو کچھ ہوا اس سال ڈیڑھ سال میں اس سے پریشان ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ میں پریشان ہوں کہ میں نے جو باتیں بھی کہی تھیں، بہرحال صرف حدیثوں کی بنیاد پر کہی تھیں، لیکن میں نے انہیں بند کر دیا۔ میں نے یہ اعلان کر دیا کیونکہ ہمارے جو مخلص ہیں اور ہمارے عزیز ہیں اور ہمیں محبوب ہیں، ان حضرات کی طرف سے مخلصانہ بات جو فرمائی گئی ہے، میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امت میں فتنے نہ ہو، اسی لیے میں نے ایک تاریخی اعلان کیا جس میں میں نے یہ بات بیان کی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے میں نے خاموشی کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ بھئی جیسے یوم الجماعت قائم ہوا تھا جب حضرت حسن نے تنازل اختیار کر لیا تھا، ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ یوم الجماعت قائم ہو میرے درمیان اور میرے تمام بڑوں چھوٹوں کے درمیان، وہ افراد کہ جنہوں نے اس مسئلے کو بہت ہی شدت کے ساتھ لیا۔ حالانکہ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ ہم لوگ اور کچھ اہل علم بیٹھتے اور حدیثوں کا مطالعہ کرتے، اور جہاں غلطی ہوتی مجھ سے میری اصلاح ہوتی، اور جہاں ان سے غلطی ہوتی ان کی اصلاح ہوتی، لیکن بہرحال یہ نہیں ہو سکا اور بات کو بہت بگاڑ دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ حالات بہت خراب ہیں۔ ان حالات میں خدا نخواستہ اگر ہم آپس میں جھگڑتے رہے تو جو فرقوں کے جھگڑے ہیں وہ تو ہیں ہی، مزید ایک فرقے ایک حلقے کے درمیان کے یہ جھگڑے صرف ہمارے دشمن کے لیے مفید ہوں گے اور ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ کے ہاں جو معاملہ ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور ہر شخص اپنے کو حق پہ سمجھتا ہے تو وہ اطمینان کرتا ہے، لیکن میں نے اس کا اعلان کر دیا آج سے تقریباً 6-7 دن پہلے کہ میں اب اس موضوع کو بند کر رہا ہوں۔ میری درخواست ہے اپنے بزرگوں سے اور بھائیوں سے کہ براہ کرم سب کو بھی نصیحت کریں کہ جب یہ کسی موضوع کو بند کر دیا جائے، جو عمل حضرت حسن نے کیا، جب میں ان کے حوالے کے ساتھ عمل کر رہا ہوں تو پھر پچھلی باتوں کو لانا، کھودنا اور سخت ماحول بنانا، گالیاں بکنا، ان کو نصیحت فرما دیں کہ بھائی اس سلسلے کو بند کرو، اس ملک کو نہ تو اس شدت کی طرف لے جاؤ جس نے پاکستان کو جھلسا دیا ہے، اور نہ ادھر لے جاؤ کہ سیریا اور عراق اور یمن اور لیبیا کے مقتل نظر آئیں۔ انہی سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی میں نے غلطی کی تو میں اپنی غلطی پر 1000 بار معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر غلطی ہے تو میں اللہ سے بھی اللہ کی حضور توبہ کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں مسئول لوگوں کے سامنے نہیں ہوں، اور نہ مجھے اس کی فکر ہے کہ بھیڑ میرے ساتھ رہے، اس لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق رہے، اللہ کی رضا حاصل رہے، نبی مجھ سے راضی رہے، اس کے علاوہ الحمدللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن بہرحال دنیا میں زندگی آپس کی محبت کے ساتھ گزاری جائے، اجتماعیت کے ساتھ گزاری جائے، غلط فہمیاں دور کی جائیں، کینے دل سے نکال دیے جائیں، عداوت و نفرت ختم کر دی جائے، یہ مطلوب ہے ہم سے۔ اس لیے میں مولانا عیسیٰ صاحب اور دیگر حضرات نے جو کچھ لکھا ہے اس کا استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ان کے اس مثبت مطالبے پر لبیک کہتا ہوں۔ میں بار بار اظہار اس کا کئی مرتبہ کر چکا ہوں، لوگوں کو یاد نہیں رہتا۔ پہلے دن سے جب میں نے ایک بیان دیا تھا اسی وقت سے میں نے تحریری طور پر تقریری طور پر یہ بات طلب کی تھی
کہ اس موضوع کو بند کر دیا جائے، ڈھک دیا جائے، نہ چھیڑا جائے، کیونکہ جب بھی کریدا جائے گا تو بس پھر تو فتنے پیدا ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں، جذبات گرم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہرحال یہ میری پہلے دن سے درخواست رہی اور پھر میں شاید 7-8 مرتبہ اس درخواست کو دہراتا رہا۔ اب ظاہر ہے کہ جب شدت کے ساتھ مخالفت کی گئی تو مجھے قرآن اور حدیث میں دلیلیں تلاش کرنی پڑیں، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، نہ کسی کتاب عقیدے کا میں نے حوالہ دیا، نہ کسی شخصیت کا، صرف اللہ و رسول کا مسلسل 1.5 سال سے ذکر کر رہا ہوں۔ میری تمام تقریروں میں یہی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ شکایت کی گئی کہ بہت شدت کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو بھائی شدت سے بھی میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے تو مشعال المصابیح جو کتاب لکھی ہے 10 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، مشکات کی شرح کر رہا ہوں۔ ہر جگہ اسلام میں جو یسر کا پہلو ہے، جو سماحت کا پہلو ہے، اس کو پیش کرتا ہوں۔ مسائل میں بھی اسی پر سارا زور دیتا ہوں۔ اسی طرح ان سب مسائل میں بھی شدت نہیں ہونی چاہیے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ پر عمل ہو۔ اگر بحث کرنا ہے تو شریفانہ انداز سے، خوشگوار انداز سے، محبتوں کے ساتھ ہو۔ اس معاملے میں مجھ سے جہاں زیادتی ہوئی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اور جس کو بھی تکلیف پہنچی ہو، میں نے تحریری طور پر بھی کہا، زبانی بھی کہتا ہوں، اس میں معافی مانگتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے اور نبی پاک علیہ السلام مجھ سے خوش ہو جائیں، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے درمیان اچھے تعلقات ہوں۔ یہ بات میں نے آج ایک تحریر میں بھی کہی ہے، اور اس موقع پر جب خط مجھے ابھی ملا تو میں نے فوراً 2 سطروں میں تو اس کا جواب تحریری طور پر دے دیا، امید ہے کہ وہ بھی پہنچ جائے گا، اور تقریری طور پر میں زبانی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ بھائی میں لوگوں کی رضا چاہتا ہوں یا کوئی مفاد چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہرگز نہیں۔ مجھے نہ لوگوں کی بھیڑ چاہیے اور نہ لوگوں کی جمعیت چاہیے، میں اکیلا رہوں اس پر میں راضی ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان سوسائٹی میں اخوت ہو۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ لہذا میری طرف سے کسی کی غیبت ہو گئی ہو، میں نے غلط لفظ کسی کے لیے استعمال کر لیا ہو، میری زبان کے اندر درستی و سختی پیدا ہو گئی ہو، 10 بار میں اس پر معافی مانگتا ہوں تاکہ دل صاف رہے، دل صاف رہیں، اور ہمارے اندر اہل ایمان کی محبتیں ہوں۔ جو مطلوب ہے قرآن کے ذریعے، حدیث نبوی کے ذریعے جو اہل ایمان کے تعلقات مطلوب ہوں، وہ تعلقات ہمارے اندر پیدا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ عبارت جو مجھے بھیجی گئی ہے اس کو بھی سب لوگ پڑھ لیں، میرا یہ جواب بھی سب سن لیں، اور مختصر سے جو جواب میں نے اس میں دیا اسے سن لیں، اور ایک بیان آج میں نے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کی آیت کریمہ کا ذکر کرنے کے بعد نیچے یہ لکھا ہے ایک محبت آمیز درخواست، اس کو پڑھ لیں اور فضا کو ٹھنڈا بنائیں، بہتر بنائیں۔ اب فضا کو بگاڑنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ امید کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا اور لوگ بھی انشاءاللہ اپنے وعدے کو پورا کریں گے، فضا انشاءاللہ صاف ہو جائے گی، دل پاک ہو جائیں گے، اور تعمیری کاموں میں ہم اور آپ سب لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔